بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی تاریخ کا ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اور آپ اسلامی تاریخ کے پہلے ہی دن سے یہ پاتے ہیں کہ اسلامی تاریخ چیلنجز سے، آزمائشوں سے اور مصیبتوں کے لاحق ہونے کے ساتھ، اور پھر اہل ایمان کا جو امتحان لیا گیا اس کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جو لے کر نکلے تو راستے میں ان کو سمندر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے بھروسے پر سمندر میں کود پڑتے ہیں۔ وہاں پر ان کی قوم کی طرف سے انہیں آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قوم کہتی ہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے، اب بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، پیچھے سے فرعون کا لشکر جرار ظلم کے پہاڑ توڑنے کے لیے منتظر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ آپ اٹھائیے، آپ کو پوری تاریخ کے اندر اس طرح کے واقعات نظر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جس طرح سے ان کی مدد فرمائی وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ سال کی آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دلاتے ہیں۔ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات آئے، مکہ مکرمہ میں کیسے کیسے حالات آئے، کیسے کیسے واقعات سے دوچار ہونا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ان کا مقابلہ کیا اور جس طرح سے حکمت عملی اور دانشمندی کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے پھر وہ حالات ٹل گئے، اور پھر فتوحات کا دور آیا۔ غزوہ بدر میں 313 اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں سامنے لشکر، اور وہ بھی ہتھیاروں سے لیس۔ غزوہ احزاب میں تمام کے تمام کفار، تمام لوگوں کو انہوں نے جمع کیا اور ارادہ کیا کہ مدینہ منورہ سے بلکہ روئے زمین سے اسلام کا خاتمہ کر دیں، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں بھیجی۔ غزوہ احزاب میں جب مسلمانوں کا گھیراؤ کرنے کے لیے کفار جمع ہوئے، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو فارس سے بڑی قربانیوں کے بعد بڑی مشکلات کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے، کئی لوگوں کے پاس ان کو رہنا پڑا دین حق کی تلاش میں۔ اللہ نے ان کو ایک اچھی خاصی عمر دی تھی۔ ان سے جب مشورہ کرتے ہیں، وہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس طرح کی جب حالات آتے ہیں تو ہم لوگ اپنے شہر کے آس پاس بہت بڑی خندقیں کھود دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن اندر آ نہیں سکتا، آپ بھی یہاں پر خندقی کھودیے۔ ان کے مشورے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام بہت بڑی بڑی خندقیں کھودتے ہیں، ایسی بڑے بڑے گڑھے کھودتے ہیں جن کو کوئی پار کر نہیں سکتا آسانی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی ہیں، پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن دشمنوں سے بچاؤ کے لیے اس وقت کا جو دشمنوں کا حملہ ہو رہا تھا اس سے اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے پوری طرح کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی عیش و آرام صرف آخرت کی زندگی اور آخرت کا عیش و آرام ہے۔ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار و مہاجرین پر رحم فرمائیے۔ یہ ہوا غزوہ احزاب کا واقعہ، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم، وہ وقت یاد کرو جب دشمن آئے تھے اوپر سے، ومن تحتکم، اور ومن اسفل منکم، تمہارے نیچے سے آئے تھے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، تمہارے دل تمہارے منہوں کو آ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اس وقت تم لوگوں نے اللہ کے تعلق سے غلط سلط گمان کرنے لگے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، ایسے موقع پر مسلمانوں کی اور مومنوں کی آزمائش ہوتی ہے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور مسلمانوں کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں، آندھی آتی ہے، اور دشمنوں کی جو خیمے ہیں وہاں پر ان کی کھانے پینے کے انتظامات ہیں، سب ان کی ہنڈیاں الٹ دی جاتی ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے اور دشمن بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کیا ہوتا ہے، کس طرح کے کافروں کی نظریں مدینہ منورہ کی طرف ہونے لگتی ہیں، کس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے جیتے جی دین کے اندر کمی آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق اس کو بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ابھی ماضی قریب میں تاتاریوں کا جو حملہ، کس طرح سے تباہی مچائی تھی تاتاریوں نے، ایسی تباہی ایسا لگتا تھا کہ روئے زمین سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ بغداد جیسے علاقے میں جو علم و فن کا گہوارہ تھا، وہاں پر 10 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، محلات کو، مساجد کو شہید کیا جاتا ہے، ہاسپٹلوں کو سے ختم کر دیا جاتا ہے، ظلم کی کوئی کسر باقی چھوڑی نہیں جاتی، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے، اور مثل مشہور ہو گیا تھا اذا قیل لک ان التتار انہزموا فلا تصدقوا، جب تم سے کہا جائے کہ تاتاری شکست کھا گئے تو اس بات کی کبھی تصدیق نہیں کرنا، اس کو نہیں ماننا۔ تاتاری ایسی سپر پاور قوت ہے جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ بات اور یہ مسئلہ مشہور ہو گئی تھی۔ لیکن پھر دیکھیے کس طرح سے اللہ کے نیک بندوں نے ایسے حالات میں کام کیا، لوگوں کے دلوں پر کام کیا۔ شیخ جمال الدین نے سے جب تغلق تیمور نے ایک بات کہی، ان کو دیکھ کر آپ بہتر ہیں یا یہ میرا کتا بہتر ہے، نعوذ باللہ۔ شیخ جمال الدین کہتے ہیں اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو مجھ سے کتا بہتر ہے، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو میں بہتر ہوں۔ یہ کہنا تھا، وہ مجبور ہو جاتا ہے ایمان کیا چیز ہے، اور پھر اس کی کوہ میں اور ٹوہ میں لگ جاتا ہے، اور پھر اس کو ایمان نصیب ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے کئی سالوں کے بعد تاتاری آغوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ایسی خطرناک قوم وہ اسلام کی گرویدہ ہو جاتی ہے اور کعبے کے پاسبان ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے،
اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اسلام پر جیسے حملے آئیں گے کیے جائیں گے لیکن وہ ابھر کر رہے گا. وقتی طور پر کچھ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے لیکن آخر اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددیں آئیں گی. اللہ کا وعدہ ہے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جب بھی حالات آئے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے، سلف صالحین نے پوری دانشمندی کے ساتھ کام کیا ہے اور پوری حکمت کے ساتھ کام کیا ہے. وہ اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر نہیں بیٹھے ہیں بلکہ جس طرح سے وہ کر سکتے ہیں اس طرح سے محنت کی ہے اور اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اللہ پر ایمان مضبوط کیا ہے اور پھر میدان عمل میں اترے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، یہ جو حالات ہیں، انتخابات کے ایام ابھی ہمارے سروں پر کھڑے ہو رہے ہیں. کچھ ہی دنوں میں ہم اور آپ انتخابات میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے والے ہیں. تو ہمیں ان حالات میں پوری ہوشمندی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہے کہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ پھر اپنے دباؤ ہم پر ڈال نہ پائیں، ان کی طاقت وہ ہم کمزور کرنے والے ہوں، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. ان کے عزائم جو ہیں، ان کی جو منصوبے ہیں وہ بہت خطرناک منصوبے ہیں. ہزاروں مسجدوں کے تعلق سے ان کا ارادہ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے اور نعوذ باللہ ان کو غلط کاموں کے لیے استعمال کیا جائے. اس وقت تو کچھ مساجد کو کہہ رہے ہیں لیکن جب ان کی طاقت مضبوط ہوگی تو اور ان کے عزائم بلند ہوں گے. اس لیے اور بہت ساری باتیں ہیں. مختلف قانون کے نام پر مسلمانوں کو اس ملک سے بے دخل کرنے کی کوششیں ہیں. فیملی پلاننگ کے نام سے 2 ہی اولاد پر لوگوں کو منحصر کرنے کی قانون لائے جا رہے ہیں. مختلف قوانین لانے کی کوششوں میں ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. نوجوان بھی، ہمارے بزرگ حضرات بھی اور دوسرے ذمہ داران بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ ہم ایک ایک ووٹ کو قیمتی سمجھیں. یہ ووٹ جو ہوتا ہے اسلام کی نظر میں شہادت ہے، گواہی ہے، اس کو گواہی کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں صحیح گواہی دینے کا ذکر ہے اور جو لوگ صحیح گواہی نہیں دیتے ان کے تعلق سے وعیدیں بھی آئی ہیں. ہمیں صحیح گواہی دینا ہے کہ جو آدمی اس ملک کو امن و امان کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ اور آپسی محبت کے ساتھ، لوگوں کی ضرورتوں کے ساتھ اس کو آگے چلا سکتا ہو، ہمیں ان کو منتخب کرنا ہے. اور جو باطل طاقتیں ہیں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ جملہ اقلیتوں کے لیے، مساجد کے لیے، ہمارے مدارس کے لیے جو نقصان دہ ہو سکتے ہیں، ہمیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. میرے بزرگوں، جمعیت علماء ہند کی طرف سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اور دیگر تنظیموں کی طرف سے، ذمہ داران کی طرف سے گزارش کی گئی ہے کہ ایک ایک ووٹ کو قیمتی سمجھا جائے. گھر میں جتنے بھی افراد ہیں تمام کے تمام افراد اس میں حصہ لیں. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اس کے لیے محنتیں کرنی ہے. اس وقت کی یہ ضرورت ہے. ہر زمانے میں الگ الگ ضرورتیں رہی ہیں، ہر زمانے میں الگ الگ چیلنجز رہے ہیں، لیکن اس زمانے کی اس وقت کی ضرورت دوسری بہت ساری ضرورتوں کے ساتھ، دوسری جو ضرورتیں ہیں ہم آہنگی کو عام کرنا ہے، محبتوں کو عام کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ضرورت کے وقت ہماری جو حق رائے دہی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور ورنہ پھر اللہ کے یہاں ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں اور مجرم بھی قرار دیے جا سکتے ہیں. اللہ اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ہم سبوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.